آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتاب کیا چیز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پڑھیے، آپ کہہ رہے کہ نہیں پڑھیں گے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ دبوچ رہے ہیں۔ تو دبوچنا کس لیے ہے؟ قرآن پڑھنے والے بچے کو اگر مارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا تو 3 مرتبہ مارنا بس۔ ابھی بات آپ کے پاس ہے تو اس کو سینے میں نہیں رکھنا، بلکہ اس کو کیا کر دینا؟ ظاہر کر دینا، بول دینا۔ تو ظاہر کر دینے اور بول دینے میں کیا بھلائی ہے؟ علم الانسان ما لم يعلم۔ نشستوں کی پچھلی کڑی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے کی زندگی کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی۔ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے میں موجود ہر قسم کی خرابیوں سے دور اور محفوظ رہے۔ جو عقائد تھے ان کو تسلیم نہیں کیا، جو برے اعمال تھے ان سے دور رہے اور نفرت کرتے رہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے کہ آپ نے ان کے ساتھ برے عقائد اور برے اعمال میں شرکت نہیں کی، کہتے کہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا، دوری بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم سے الگ تھے، ان کے حالات کو پسند نہیں کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز جو ناپسندیدہ ہمارے سامنے ہے اس کے سلسلے میں کوئی سوچ تو پیدا ہوگی، تو وہ سوچ پیدا ہونی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے محسوس کر لیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جائے گا۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا چیز ہے اور کتاب کیا چیز ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہوتے ہیں نا، تو انتظامات کی بنیاد پر ایک فاصلہ محسوس کرنے لگ گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب قوم کی اصلاح کی فکر، ان کی برائیوں پر فکر مند ہونے کی بات، ان باتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، یا اللہ کے انتظام کے طور پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جانے لگے سالانہ طور پر، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا 1 مہینہ دین ابراہیم کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے۔ تو حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت کرتے تھے، یتحنث، اور اس کی تشریح کی گئی یتعبد، تعبد کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو اب وہ جو عبادت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں، وہ کس انداز کی تھی، کیا کرتے تھے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بس غور و فکر کی بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر
کیا کرتے تھے کائنات کی نشانیوں پر. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے غور کیا تھا کہ یہ جو پوجے جا رہے ہیں معبودان باطلہ کیا یہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں وغیرہ. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کچھ تعلیمات تھی نا بچی ہوئی، تو جو باتیں معلوم تھی ان کے مطابق جہاں تک ہو سکتا تھا اللہ کی عبادت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ سمجھاتا تھا، جیسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا تھا ویسی آپ عبادت کرتے تھے. تو بہرحال تنہائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے اور مکمل 1 مہینہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے، اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے. 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، کمال کی عمر ہے یہ. عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو اس طرح سے نبوت کے آثار ظاہر ہونے لگ گئے، علامتیں ظاہر ہونے لگ گئی. تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کو وحی و نبوت سے نوازا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. پہلے خواب آئے، آپ جو خواب دیکھتے وہ سفید صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی جو کچھ خواب میں دیکھتے ویسے ہی پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو، اقرا. آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، ما انا بقاری. آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، بالکل ہلا ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا پڑھ. میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا. پھر چھوڑ کر کہا پڑھ. میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. تو یہ 5 آیت اتری ہے سورۃ العلق کی. ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. آپ کا دل کانپ رہا تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت جاتی رہی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے. تو یہیں تک رکھتے ہیں، ذرا غور کر لیں گے باتوں پر. کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار کی، خلوت. تو خلوت کا یہ جو عمل ہے نا، وہ خود کے مطالعے کے لیے بھی مفید ہے. یعنی میری کیا پوزیشن ہے، میرے تعلق کی نوعیت میرے رب کے ساتھ کیا ہے، میرے دل کی دنیا کیسی ہے، آباد ہے ویران ہے، اس میں اچھائیاں ہے یا برائیاں، کسی کے لیے کینہ ہے، دشمنی ہے، حسد ہے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہیں یا صفائی وغیرہ کی بات ہے. اور پھر تعلق جوڑنے کے لیے بھی ہے یہ، کس کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ.
تو تنہائی سے تعلق جڑتا ہے. تو یہ تنہائی کیا ہے؟ محمود عمل ہے. تنہائی اختیار کرنا چاہیے. بہت ساری کمزوریوں پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے. آبادی میں رہنے سے آدمی آبادی کے تابع ہوتا ہے، یعنی بھیڑ میں رہنے سے، اور بھیڑ کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں. تنہائی اختیار کرے تو اکیلا ہوتا ہے وہ تو بہت کچھ سوچ سکتا ہے. اگر اچھی سوچ کا حامل بندہ ہے تو اچھی باتیں سوچے گا نا، تو سوچنے کا موقع ملتا ہے، اور اچھی سوچے تو اس کو آگے بڑھانے کے مواقع ہوتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ سوچ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی گئی کہ آپ کیا کیجئے؟ تنہائی اختیار کیجئے. اور یہ دراصل آگے کے لیے جب وحی اترنے والی ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار بھی کرنا تھا ایک روحانی فضا قائم کر کے. سمجھ رہے؟ روحانی کیفیت اور فضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں پیدا کر کے آپ کو وحی کے لیے تیار کرنا بھی تھا. اب یہ تنہائی اختیار کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیسے اختیار کریں گے؟ تو کہنے والے نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ایک تنہائی اختیار کی ہے. کون سی ہے یہ؟ غار حرا کی تنہائی. غار حرا کو اب جبل نور کہتے ہیں، ہے نا. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کر رہے ہیں، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے بعد بھی اس طرح کی تنہائی اختیار کی ہے کوئی ایسا؟ تو ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کدھر گئی؟ تو تنہائی تھی، لیکن کہاں تھی وہ؟ تو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. وہ رات کی تنہائی ہوتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ مصروف ہوتے تھے. تو اب جو تنہائی ہوگی نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. کون سی تنہائی؟ کہ تہجد پڑھیں گے، رات میں قیام کریں گے، تو دل کی صفائی بھی ہوگی اور ذہن کی صفائی بھی ہوگی، اور آگے کے لیے کام کرنے کی طاقت بھی ملے گی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. اور خصوصی طور پر جو دعوت کا کام کرنا چاہے نا، تو ان کے لیے تو یہ اثاثہ ہے، توشہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد لک، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ہے ذرا سخت، لیکن بات کو درست کرنے کا ذریعہ ہے. تو آپ کو مدد ملے گی جب آپ میدان دعوت میں جائیں گے نا، تو وہاں آپ کو مدد ملنے والی ہے. تو یہ تنہائی کدھر سے بدل گئی؟ تہجد والی. یہ صوفیوں والی تنہائی اور خلوت پسندی نہیں ہے، یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. میدان میں جب دن ہوتا تھا تو سارے معاملات ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایسا نہیں کہ دن میں بھی بیٹھے ہوئے گھر میں کسی کونے میں مسجد میں، سارے معاملات طے کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اور جب رات ہوتی تھی تو آپ ہوتے تھے اور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم رب ہوتا تھا. تو یہ تنہائی مطلوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علیکم بقیام اللیل، رات کی نماز کو لازم پکڑو. تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوئے نا، ان کا طریقہ رہا یہ کہ وہ راتوں کو قیام کرتے تھے. تو ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا ہے وہ کب ہوا ہے؟ کب ہوا؟ تو جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے نا. آگے بات آئے گی اور مزید. ایک قول یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبوت کا آغاز ہوا ہے. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو ربیع الاول میں آغاز ہونے کی بات ہے نا، وہ خواب کے ذریعے سے. تو 6 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خواب آتے رہے اور خواب کے ذریعے سے وحی آتی رہی. زبانی طور پر وحی کا نزول، بیداری کی حالت میں وحی کا نزول کب ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. ٹھیک ہے، اور بات آئے گی آگے. پھر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تو یہ اقرار اور اعتراف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اعلان ہے کہ جو آپ پڑھنے والے ہیں نا آگے، وہ کسی کے پڑھانے کی بنیاد پر رہی ہے، خود پڑھنے کی بنیاد پر نہیں ہے. آپ کا دماغ اعلیٰ ہو، صحیح ہے، لیکن افکار جو ہے نا، جو تعلیمات ہیں، پڑھنے پڑھانے کی جو باتیں ہیں نا، وہ خود آپ کی نہیں ہے، وہ کس کی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ چیزیں سکھلائی جو آپ جانتے نہیں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو کتاب بھی معلوم نہیں اور ایمان بھی معلوم نہیں. اور قرآن مجید نے دوسری جگہ کہا کہ اس سے پہلے آپ لکھتے نہیں تھے، آپ کو لکھنا گناہ آتا نہیں تھا، پڑھنا نہیں آتا تھا. تو پھر بھی ایسی اعلیٰ باتیں اگر کہی جا رہی تو اس کا مطلب کیا ہے، کس طرح سے کہی جا رہی ہے یہ بات ہے؟ سکھلا رہا ہے کوئی، اللہ ہے وہ سکھلانے والا. ٹھیک ہے، تو یہ نبوت کی دلیل ہے. اور اس قسم کی دلیلوں پر بھی غور کیا لوگوں نے کہ سمندر ہے، سمندر کی تاریکیاں ہیں، اور تاریکی در تاریکی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض. تو ایک شخص کے سامنے آیت آتی ہے سورۃ النور کی، وہ اب اس بات پر غور کرنے لگ جاتا ہے کہ محمد جو یہ کلام پیش کر رہا نا، کیا اس نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ تو مطالعہ کرنے کے بعد بات یہ آتی ہے کہ اس نے تو کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. تو کہ جس نے سمندر کا سفر نہیں کیا ہو وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ رسول ہے برحق ہے، وہ اللہ کا رسول ہے نا. تو اس طرح غور و فکر کرنے کی بنیاد پر کیا حقائق کھلتے ہیں اور ایمان کے راستے نصیب ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، آپ کہہ رہے کہ نہیں پڑھیں گے. جبرائیل علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دبوچ رہے ہیں. تو دبوچنا کس لیے؟ تو خود سے مانوس کرنے کے لیے ہے نا، اور شرح صدر کے لیے. قاضی شرح رحمہ اللہ مشہور ہے اسلامی تاریخ کے قاضیوں میں. قاضی شرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے، ان کے سلسلے میں قصہ مشہور کے حضرت علی کے خلاف فیصلہ دیا تھا انہوں نے، قاضی شرح. تو اس واقعے کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پڑھنے والے بچے کو اگر مارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے نا تو 3 مرتبہ مارنا. بس کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کس بنیاد پہ؟ یہ 3 مرتبہ دبایا نا جبرائیل علیہ السلام نے. تو قاضی شرح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو 3 مرتبہ مارو، اس سے آگے مت بڑھاؤ. تو یہ ایک بات ہے. اب آگے پڑھ، یہ ہماری وحی کا پہلا لفظ ہے. کیا ہے وہ؟ پڑھنا. تو پڑھنے کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھنا کیسے ہے؟ اپنی بنیاد پر نہیں، رب کے ساتھ. اقرأ باسم ربک الذی، رب کے نام کے ساتھ. اور یہ جو پوری سورہ ہے نا، سورۃ العلق، تو اس میں پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں کیا ہے؟ واسجد واقترب، سجدہ کیجیے. اور تو پڑھنا کیا ہے؟ رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور جھکنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، نہ کہ اکڑنے کا ذریعہ ہونا چاہیے. کہا کہ زبان کے اعمال میں سے، امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زبان کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل پڑھنا ہے، قرآن مجید کا پڑھنا. اور اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ جبکہ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو پڑھنا ہے، پڑھنے میں لگانا ہے زبان کو، اور ماتھے کو کدھر لگانا ہے؟ سجدے میں. پڑھنے کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ رب کے سامنے جھکنا. وہ پڑھنا ہے ہی نہیں کہ جو رب کے سامنے جھکنے سے بے نیاز کرے اور اکڑنے پر مجبور کرے. اور اتنے پڑھنے کے بعد بھی کوئی آدمی مسجد میں جائے گا، چکر لگائے گا اور سجدے کرے گا، سر جھکائے گا، ٹھونگے مارے گا وغیرہ. تو اس طرح کی سوچ جو تعلیم پیدا کرے نا، وہ تعلیم نہیں ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. غور کرے کہ پیدا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا، کون ہے وہ جس نے پیدا کیا، اس کے کیا حقوق ہمارے ذمہ ہے. تو یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر گئی، آپ گھبرائے ہو گئے. میں نے بات آپ کے سامنے رکھی کہ پہلے سے آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. اگر پتا ہوتا تو گھبراہٹ کے کوئی سوال ہی نہیں. آپ پریشان ہو گئے، کیا معاملہ ہے یہ. اور گئے تو کیا کیا؟ کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر اڑا دی. علماء کہتے ہیں ایک بات، اس کو نوٹ کرنا ہے، کہ کوئی پریشان حال شخص پریشانی کی حالت میں آتا ہے نا، تو جو وہ کہہ رہا اس کو پہلے پورا کرو. سوال اور جواب کا سلسلہ مت شروع کرو. سوال اور جواب کر کے پریشان مت کرو، پہلے اس کو پرسکون کرو. پرسکون ہو جائے گا پھر پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے. تو یہ ایک قاعدہ لینا ہے ہم کو یہاں سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پرسکون ہو گئے تو کیا کہا؟ انی اخاف علی نفسی،
میں اپنی جان کے سلسلے میں ڈر رہا ہوں، خوف محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس کی بنیاد پر علماء نے ایک بات یہ لکھی کہ اندر اگر کوئی ہیجانی کیفیت ہے، گھبراہٹ کی کوئی بات آدمی محسوس کر رہا ہے نا، تو وہ جو پریشان کرنے والی بات ہے نا، اس کو اندر چھپا کے نہیں رکھنا چاہیے۔ چھپا کر رکھنے سے کیا ہے، تو وہ بات آگے بڑھتی جاتی ہے، آدمی ذہنی طور پر پریشانی میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور کبھی معاملہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس قدر ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کوئی اقدام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو باقاعدہ مغرب اور یورپ میں باقاعدہ درسگاہیں قائم ہو رہی ہے یہ سکھلانے کے لیے اور ایسی ٹریننگ دینے کے لیے کہ کوئی بات آپ کے پاس ہے تو اس کو سینے میں نہیں رکھنا، بلکہ اس کو کیا کر دینا، ظاہر کر دینا، بول دینا۔ تو ظاہر کر دینے اور بول دینے میں کیا بھلائی ہے؟ تو ایک بھلائی اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک مصیبت تھی جس کو مصیبت سمجھ رہے تھے، ہے نا، اب ہم نے اس کو سامنے والوں کے سامنے کر دیا، تو اب ہم یہ محسوس کرنے لگتا کہ اس مصیبت کو میں نے سامنے والے، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ شریک ہو گیا، تو ذرا ہلکا ہو جاتا سینہ۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کے سامنے ہم نے بیان کیا نا، تو اس کے پاس کوئی رہنمائی ہمارے لیے ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا پریشانی کی بات تو ہے لیکن اس کا حل ہے یہ، تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی پریشان ہو گیا، پریشانی اس کی ختم ہوگی، تو پریشانی اس کی کم ہوگی۔ تو اس سے آگے کی بات، یہ بات ختم کر رہا ہوں کہ اس سے آگے کی بات ہے کہ اس لیے علماء نفسیات نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر آدمی سے نہیں کرنا ہے بات، ہر آدمی سے نہیں کہنا، جن کے سلسلے میں اطمینان ہے اور جن کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہے رہنمائی کرنے کی، ان کے سامنے بات رکھنا، ورنہ پتہ چلا کہ مصیبت ہلکی ہونے کی بجائے کیا ہو گئی اور بڑی ہوگا۔ ایسا بڑا مسئلہ ہے تو ایسے، یعنی دوستوں کی طرف سے اس طرح کے معاملات پیش آتے ہے نا، کبھی غیر شعوری طور پر، کبھی جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر بھی اس طرح کے وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی وہ غلطی کر رہا ہے، لیکن یہ غلطی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اپنا بیان کر رہا ہے نا، تو یہ دیکھنا کہ اس مسئلے کا حل کیا، اور اس کو اس وقت اس مسئلے کے حوالے سے ذرا اطمینان کس طرح حاصل ہوگا، اس کو سنگین نہیں بنانا ہے نا، حل پیش کرنے کی۔ اگر حل ہمارے پاس نہیں ہے نا، تو ہم رہنمائی مناسب کر سکتے کہ فلاں ہے کہ آپ فلاں کے پاس جا سکتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے اگر ہم کو علم نہیں اور صلاحیت نہیں ہے نا، تو معاملے کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور ذہنی پریشانی بڑھانا نہیں چاہیے۔ اب اس کا نمونہ آگے ہے، کہاں؟ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرز عمل میں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، پریشانی بڑھائی نہیں بلکہ پریشانی کو دور کرنے کے جو جو اسباب ہو سکتے تھے نا، وہ اسباب سامنے رکھ کے، ایسا کیسے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کلا ہرگز نہیں۔ پھر آگے کیا ہے، انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا علم الإنسان ما لم يعلم